نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان قرآن کا یہ چوتھا درس ہے۔ ترجمہ قرآن سے پہلے اس قاعدے کو یاد رکھنا چاہیے، آیات قرآنیہ تین طرح کی ہیں۔ بعض وہ ہو جن کا مطلب عقل و فہم سے ورا ہے اور جن تک دماغوں کی رسائی نہیں ہوتی، انہیں متشابہات کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے، جیسے الف لام میم ہا میم، الف لام را وغیرہ، انہیں مقطعات کہا جاتا ہے۔ بعض وہ آیات ہیں جن کے معنی تو سمجھ میں آتے ہیں مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ظاہری معنی سے نہیں، جیسے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰہ يَدُ اللّٰہِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ تم جدھر منہ کرو اللہ کا وجہ ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر رب نے عرش پر استوا فرمایا۔ وجہ کے معنی چہرہ، ید کے معنی ہاتھ، استوا کا معنی برابر ہونا ہے، مگر یہ چیزیں رب کے لیے ان کے شان کے لائق نہیں، لہذا یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اس قسم کی آیاتوں پر ہمارا ایمان ضرور ہے، مطلب بیان کرنا درست نہیں۔ اور دوسری قسم کی آیات کو آیات صفات کہتے ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اس درجے کے مخفی نہیں، انہیں قرآنی اصطلاح میں محکمات کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء والفتنة وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ پارہ تیسرا رکوع 9۔ رب وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس کے کچھ آیات صفات معنی آرائی ہیں، وہ کتاب کے اصل ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہیں، وہ اشتباہ والے کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہتے ہیں، اور اس کے معنی ڈھونڈنے کو اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان محکمات میں بعض آیات وہ ہیں جن کے معنی بالکل صاف و صریح ہیں، جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، جیسے قل هو اللہ احد، فرما دو وہ اللہ ایک ہے، انہیں نصوص قطعیہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض آیات وہ ہیں جن میں نہ تو متشابہات کسی پوشیدگی ہے کہ ذہن کے رسائی وہاں تک نہ ہو سکے، نصوص قطعیہ کی طرح ظہور ہے کہ تعامل کرنا ہی نہ پڑے۔ اس قسم کے آیاتوں میں تفسیر کی ضرورت ہے۔ بغیر تفسیر کے صرف ترجمہ کبھی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ اس تفسیر کے 4 صورتیں ہیں۔ تفسیر قرآن بالقرآن، کیونکہ خود قرآن بھی اپنی تفسیر کرتا ہے۔ پھر تفسیر قرآن بالحدیث، قرآن بالاجماع، یعنی علماء کا جس مطلب پر اتفاق ہو وہی درست ہے۔ پھر تفسیر قرآن باقوال مجتہدین۔ ان تمام مفسروں میں پہلے قسم کی تفسیر بہت مقدم ہے، کیونکہ جب خود کلام فرمانے والا رب تعالیٰ ہی اپنے کلام کی تفسیر فرما دیتے ہیں تو اور طرف جانا ہرگز درست نہیں۔ اگر وہ چاہے تو آیاتوں میں ایک مضمون کے اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہو اور ایک آیت میں اس کی تفصیل کر دی گئی ہو تو یہ ان 50 آیتوں کی تفسیر ہوگی، اور ان 50 کا وہی مطلب ہوگا جو اس آیات نے بیان کیا۔ مثال سمجھنے کے لیے رب تعالیٰ نے بہت سے جگہ اہل کتاب کو مخاطب فرمایا ہے یا ان کا ذکر کیا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ تعبدوا الا اللہ، فرما دو کہ اے کتاب والو ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے
کہ خدا کے سوا کسی کو نہ پوچھیے۔ اہل کتاب کا ذکر بہت سی جگہ میں ہے، مگر پتہ یہ نہیں لگتا تھا کہ کتاب سے کون سی مرتب مراد ہے۔ اہل کتاب کو کون لوگ ہیں؟ کیونکہ قرآن کو بھی کتاب کہا گیا ہے اور باقی تمام انسانی اور رحمانی کتابوں کو بھی کتاب کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن سے اس کی تفسیر پوچھی تو خود قرآن نے فرمایا والذین اوتوا الکتاب من قبلکم، وہ لوگ جو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان تمام آیتوں کی تفسیر یہی ہے کہ اہل کتاب نہ ہندو ہے نہ سکھ، ان کے پاس آسمانی کتاب ہی نہیں، نہ مسلمان مراد ہے کیونکہ اس کتاب سے پہلے آسمانی کتابیں مراد ہیں، صرف عیسائی یہودی یعنی انجیل و تورات کے ماننے والے مراد ہیں۔ اس طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ مگر ان آیات میں یہ نہ بتایا گیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا تو اس نے اس کی تفسیر کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن میں جہاں کہیں سیدھا راستہ بولا گیا اس سے وہ دین اور وہ مذہب مراد ہے جو اولیاء اللہ، علماء دین، صالحین کا مذہب ہو، یعنی مذہب اہل سنت۔ یہ دین و مذہب ٹیڑھے راستے والے ہیں، اگرچہ اس مذہب کے باقی سارا قرآن ہی پڑھ کر ثابت کر دے کہ یہ مذہب سچا ہے، جیسے قادیانی وغیرہ۔ اس طرح قرآن شریف نے جگہ جگہ غیر اللہ کو پکارنے سے منع فرمایا ہے اور پکارنے والے کو کفر اور شرک کا فتویٰ دیا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اور خدا کے سوا کسی ایسے کو نہ پکارو جو تمہیں نہ نفع دے اور نہ نقصان۔ پھر اگر تو نے ایسا کہا تو تم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہیں جو غیر خدا کو پکارتے ہیں اور غائب ہو گئے ان سے وہ جنہیں وہ پہلے یہ پکارتے تھے۔ تم خدا کے سوا جیسے پکارتے ہو وہ چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اس قسم کے 20 آیات ہیں جن میں غیر خدا کو پکارنے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ پکارنے والوں کو مشرک کہا گیا ہے۔ اگر ان آیات کو مطلق رکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حاضر و غائب، زندہ و مردہ کسی کو نہ پکارو، لیکن یہ معنی خود قرآن کے دوسری آیات کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی۔ خود قرآن نے فرمایا ادعوہم لآبائہم والرسول یدعوکم فی اخراکم ثم ادعوہن یاتینک سعیا، انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو اور رسول تم پچھلی جماعت میں پکارتے تھے، اے ابراہیم، پھر ان ذبح کی ہوئے مردہ جانوروں کو پکارو، وہ تم تک دوڑنے آئیں گے۔ اس قسم کے 20 آیات ہیں جن میں زندوں اور مردوں کے پکارنے کا ذکر ہے۔ نیز ہم دن رات ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، نماز میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ لہٰذا ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ ممانعت کی آیات، ان آیات میں جو پکارنا مراد ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے یوں تفسیر فرمائی وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ أَوْ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اور
جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے اللہ کو پکارے، جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہو، تو اس کا حساب اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔